بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ہمارے ذمہ میں جو حصہ ہے وہ ہے کتاب الجہاد. کتاب الجہاد یہ کتاب الفرض اور کتاب الجزیہ سے پہلے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الجہاد. باب فضل الجہاد والسیر وقول اللہ تعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وبشر المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحدود الطاعة. وبه قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن مغول قال سمعت الوليد بن الإيزاري ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. امام بخاری نے یہاں پر کتاب الجہاد کو بیان کیا ہے. جہاد کے سلسلے میں جیسا کہ اس سے قبل آپ کے سامنے بات بیان کی گئی کہ عام طور پر مغلوبیت کے اس دور میں لفظ جہاد سے مسلمانوں کا بڑا طبقہ وہ ہے جو گھبراتا ہے. مسلمانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جہاد یہ مسلمان کی پیشانی پر ایک داغ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاد اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنامی حاصل ہوتی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اس لیے حقیقت اس کے برعکس ہے کہ دنیا کی کسی بھی تہذیب، دنیا کے کسی بھی تمدن، دنیا کے کسی بھی سویلائزیشن اور دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی بھی دین نے تصور قتال اور تصور جہاد پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قتال یہ انسانی معاشرے کی ایک ضرورت. سوال پیدا ہو قتال انسانی معاشرے کی ضرورت کیسے ہو سکتی ہے؟
جبکہ قتال میں جانیں گنوائی جاتی ہے، جبکہ قتال میں ملکوں میں تباہی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان اور بلقیس کے واقعے میں جنگ اور قتال کی حقیقی تصویر کو پیش کرتے ہوئے بلقیس یہ اپنے مستشار لوگوں سے کہتی ہے، جن سے وہ مشورہ لیا کرتی تھی، ان سے کہتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ اس لیے کہ بلقیس نے جب اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں اسے مشورہ دیا کہ کوئی ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھا ان کے ساتھ یعنی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھڑ جائیں گے، ان سے قتال کریں گے۔ لیکن یہ بڑی ذہین و فطین تھی، لہذا اس نے فوراً کہا کہ ایسا نہیں ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ بادشاہ جب یہ کسی بستی میں کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ افسدوها، وہاں پر تباہی مچائی جاتی، اسے تہ و بالا کر رکھ دیتے ہیں، اس زمین کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا بیان کیا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جس زمین پر کوئی بھی بادشاہ داخل ہوگا وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ تو یہ جنگ کا دستور ہے کہ جنگ کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جنگ جو ہوتی ہے اگرچہ اس کا نقصان ہر طبقے کو ہوتا ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ معزز طبقے کو اور جو اشراف کے قبیل کا طبقہ ہوتا ہے اسے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہے۔ انسان اپنی عزت کے لیے اپنے مال کی بھی قربانی دے سکتا ہے، انسان عزت کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے سکتا ہے۔ تو انسان جو باعزت طبقہ ہوتا ہے چونکہ وہی پیش ہوتا ہے، لہذا سب سے زیادہ نقصان جنگ میں کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ باعزت طبقے کو، جو مالدار ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو وزیر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً۔ کہنے کو تو قرآن نے بلقیس کی طرف منسوب کر ایک قول کو بیان کیا، اور ضرور بلقیس نے کہا ہوگا، کیونکہ قرآن حقائق کو بیان کرتا ہے، کہانیاں گھڑتا نہیں ہے، لہذا ضرور اس نے کہا ہوگا۔ لیکن جنگ کی اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بلقیس کے واقعے کو اپنی کتاب میں لگا دیا کہ جنگ کے انجام اور جنگ کے نتائج ایسے بھیانک ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال جس کے نتیجے میں ان کے مشورے میں جو بھی آیا، یہ ہے جنگ کا ایک پہلو۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انسانی معاشرے میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بڑا سمجھدار، سلجھا ہوا ہوتا ہے، وہ اشارے میں اور بات سے بات سمجھ جاتا ہے، اور یہ طبقہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کو اشارے سے سمجھ میں نہیں آتا، اسے ضرورت پڑتی ہے سختی کے ساتھ اس سے نمٹنے کی، اس کی اصلاح کا امکان سختی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے۔
جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. اب ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے. تو لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. اسی کو قرآن کریم نے اسی پہلو کو بیان کیا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. قرآن نے عجیب بات بیان کی کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا تو فساد برپا ہوتا. اب یہ تو عجیب پہلو سامنے آتے ہیں جنگ کے. ایک طرف ایک پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، اور دوسری طرف دوسرا یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ اگر جنگ نہ ہو تو فساد. سمجھ میں ہی بات، کیونکہ قرآن کریم دونوں جگہ پر ایک ہی بات بیان کر رہا ہے. وہاں پر بھی قرآن کریم کیا کہتا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. یہاں پر بھی قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. تو کیا بیان کرتا ہے کہ قرآن کریم لَفَسَدَتِ. تو عجیب بات ہے کہ جنگ ہو تو بھی فساد اور جنگ نہ ہو تب بھی فساد. یہ تو بظاہر تعارض اور تضاد لازم آتا ہے اور اجتماع ضدین سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں. قرآن کریم ایک تو جنگ کی حقیقت اور نتائج کو بیان کرتا ہے، اس جنگ کی جو جنگ بلا ضرورت کی جائے، وہ جنگ جو بلا ضرورت کے ہو، جس کو بلقیس کی زبان سے بیان کیا. اور ایک قرآن کریم اس جنگ کو بیان کرتا ہے جو ضرورت کے پیش نظر انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. جو ضرورت کے پیش نظر انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے. اور وہ جنگ جس کو قرآن وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ میں بیان کرتا ہے. اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ انسانی معاشرہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے متضاد صفات کا حامل بنایا. انسانی معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ طبقہ ہوتا ہے جو بڑا شریف النفس ہوتا ہے. دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو بالکل اس کا ضد اور اپوز ہوتا ہے، یعنی شریر النفس ہوتا ہے. شریف النفس تو آپ نے اصطلاح سنی ہوگی، مگر ایک نئی اصطلاح بھی سنتے چلے، اور وہ کیا ہے؟ شریر النفس. تو ایک ہے شریف النفس اور ایک ہے شریر النفس. اب جو شریف النفس ہے وہ تشبہ الملائکہ، وہ ملائکہ کے جیسا ہے، اور جو شریر النفس ہے وہ تشبہ الشیطان، وہ کس کے مشابہ ہے؟ شیطان کے مشابہ. اب جب کسی معاشرے میں شریر النفس کا اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی اصلاح بغیر سختی کے ممکن نہیں، تب پھر وہاں پر جہاد ضروری ہو جاتا ہے. اگر وہاں جہاد نہ ہو تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ، تو زمین پر فساد برپا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شریر کی گوشمالی نہیں ہوگی تو شریر اپنی شرارت سے ترقی کر کر شیطنت کی طرف، اس سے ترقی کر کر خباثت کی طرف، اس سے ترقی کر کر ابلیسیت کی طرف درجہ بدرجہ بڑھتا چلا جائے گا. کما نحن نرى ونشاهد، جیسا کہ آج کے دور میں ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس لیے اب ایسے لوگوں کی گوشمالی اسی وقت ممکن ہے جب ان کے ساتھ سختی کے ساتھ نمٹا جائے، اور اسی سختی کے لیے اسلام نے فریضہ جہاد کو جاری و ساری کیا. جاری و ساری. اس کا مطلب کیا ہوا کہ الجہاد رحمت، کہ جہاد یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. جہاد یہ کیا ہے؟
اگر جہاد نہ ہو تو معاشرہ مزید برائی کی طرف بڑھ جائے گا، جیسا کہ آج کا معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اس بنا پر بعض مواقع پر جہاد یہ انسانی معاشرے کی بنیادی ضرورت بن جاتا ہے۔ انسانی معاشرے کی بنیادی کیا بن جاتا ہے؟ ضرورت بن جاتا ہے کہ اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایک طبقہ اٹھے اور شروع پڑ جائے، نہیں۔ اسلام نے اس کے لیے اصول و ضوابط، اس کے لیے آداب اور احکام بیان کیے۔ کن حالات میں، کن لوگوں کی نگرانی میں، کن چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کس طریقے سے جہاد کیا جائے، تو ان تمام کے تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ورنہ اگر غیر منظم اور اسلام کے مطلوبہ طریقے کے مطابق جہاد نہ کیا جائے تو یہ جہاد بجائے رحمت کے زحمت بن جاتا ہے۔ اس سے بجائے اہل خیر اور مصلحین کو فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچتا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ نے انسان کو بھیجا ہے سسٹم لے کر، ہر چیز کے لیے اصول و ضوابط کے ساتھ۔ انسان کی زندگی کا امتیازی پہلو ہی یہ ہے کہ انسان منظم زندگی گزارے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ انسان بن جائے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ کیا بن جائے؟ اب سوال پیدا ہو کہ بھائی انسان ہے، 2 پاؤں ہے، 2 آنکھ ہے، سر ہے، بھیجا ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد یہ کون سا نیا انسان چاہیے؟ نہیں، ایک ہے ظاہری انسان اور ایک ہے حقیقی انسان۔ ظاہری انسان تو سب ہے، لیکن حقیقی انسان وہ ہے جو انسان خود اپنے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی باعث مصیبت نہ ہو، جو اپنے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی باعث مصیبت نہ ہو بلکہ باعث امن ہو، جس کی وجہ سے خود اسے بھی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ تو ایسا اسلام اور ایسا انسان وجود میں آتا ہے اسلام کی 100% تعلیمات کے ذریعے سے۔ اس کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے اسلام کی 100% تعلیمات کے ذریعے سے، اس کے بغیر وجود میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جو فلاسفہ ہے، چاہے فلاسفہ جدید ہو چاہے فلاسفہ قدیم ہو، ان سب کے یہاں پر سب سے بنیادی ایک بحث ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادراک و حقیقت الانسان، انسان کی حقیقت کا ادراک۔ کیا مطلب؟ فلاسفہ، سائنسداں، مناطقہ، صوفیہ، علم باطن اور علم ظاہر کے ماہرین، یہ سب کے سب اس چیز کی جستجو میں ہیں کہ حقیقت انسان کیا ہے۔ اس چیز کی جستجو میں ہے حقیقت انسان، انسان کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت مولانا عبد الباری صاحب جو ہمارے آخری دور میں اسلامی فلسفے کے بڑے ماہر گزرے ہیں، حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا تھا، تو آپ نے بڑی قیمتی بات اس سلسلے میں لکھی ہے کہ میں نے 3000 سالہ فلاسفہ کی تاریخ کا جائزہ لیا تو میں حیران رہ گیا کہ فلاسفہ آج تک انسان کی صحیح تعریف نہیں کر سکے۔ کس کی تعریف نہیں کر سکے؟ انسان۔ ان کو آج تک یہی پتا نہیں کہ انسان کیا ہے۔
اب آپ کہیں ہم کو پتہ ہے اور فلاسفہ کو 3000 سال سے پتہ نہیں چلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسفے کے باوا ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ انسان کیا ہے، گوشت پوش اور روح کا نام انسان ہے، وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. وہ نہیں، حقیقت انسان. پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ پریشان حقیقت انسان کے سلسلے میں، سارے فلاسفہ سرگردہ، کچھ سمجھ میں ان کو آتا نہیں. لیکن میں نے جب کتاب و سنت میں حقیقت انسان کو پانے کی کوشش کی تو میں نے انسان کی حقیقت کو پا لیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، قرآن نے سب کچھ بیان دیا. تو فرماتے ہیں کہ حقیقت انسان کیا ہے؟ کہا حقیقت انسان ہے العبد المؤمن. حقیقت انسان کیا ہے؟ العبد المؤمن. کیا مطلب حقیقت انسان العبد المؤمن ہونے کا؟ کہ دنیا میں آنے والا ہر انسان یہ انسان نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ صفت ایمان سے متصف نہ ہو جائے. بظاہر غلو محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ نے ایک حقیقت سے پردہ اٹھایا. کیوں العبد المؤمن یہ حقیقی انسان ہے؟ اس لیے العبد المؤمن حقیقی انسان ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، کہیں پر قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تو اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سے کون مراد ہے؟ الانسان یا العبد غیر المؤمن. اس لیے کہ اس سے مراد مردہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو مومن نہیں ہے اور جس میں ایمان کی طرف آنے کا جذبہ نہیں ہے. قرآن نے سیدھا اس پر کون سا لیبل لگایا؟ موتا. کون سا لیبل لگایا؟ موتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردہ کو نہیں سنا. مردہ مراد نہیں وہاں پر، وہ انسان مراد ہے جس انسان میں ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کی صلاحیت اور جذبہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ عبد غیر مومن یعنی انسان نہیں. اسی کو قرآن کریم دوسری جگہ پر بیان کرتا ہے اِنَّهُمْ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، کہ یہ چوپائے کی طرح بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. تو کہا کہ قرآن کے یہ بیانات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر آپ حقیقی معنی میں انسان بننا چاہتے ہو تو آپ عبد مومن بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ عبد مومن بن جاؤ. عبد مومن بن گئے. اب سوال پیدا ہو کہ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ عبد مومن بن جائے گا تو اس بندے کی ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی تو اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہوگا. اس کے اس دنیا میں آنے کا، اور جب مقصد اختیار دنیا حاصل ہو گیا تو وہ حقیقی انسان وجود میں آ گیا. صغرا کبرا نکالو، نتیجہ خود بخود کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. کہ بھئی اس کا تعلق اس سے ہے کہ انسان قدم قدم پر زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اب جب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا اور نہ وہ اپنے معاشرے کے کسی دوسرے فرد کو نقصان پہنچائے گا. وہ ماں باپ کی عزت کرے گا، وہ بھائی بہنوں کی عزت کرے گا، کیونکہ وہ سکھاتا ہے اسلام. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور اسی طریقے سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی ایسی تعلیمات بیان کی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. تو یہ ہے عبد مومن جو مطلوب قرآن اور مطلوب اسلام ہے، اسلام جس کا مطالبہ کرتا ہے اور جس کی انسانی معاشرے کو کیا ہے؟ ضرورت ہے. تو ایسے ہی معاشرے کو وجود میں لانے کے لیے اور تمام فسادی عناصر کو ختم کرنے کے لیے جہاد یہ ضروری ہوتا ہے. جہاد یہ کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. ایک عادت کون صفحہ بڑا اچھا لکھا ہے ابن الحسن عباسی مرحوم نے. یہ ہمارے اچھے دوست تھے، بیچارے ابھی کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا. 50 سال شاید ان کی عمر تھی. اردو زبان کے بڑے ماہر تھے اور ماشاءاللہ بڑے فاضل تھے. تو انہوں نے اسلامی جہاد کے سلسلے میں اور غزوات کے بارے میں ایک صفحہ بڑا اچھا بیان کیا ہے، جس میں اس پر بہت اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے. اسلامی تاریخ غزوات کا یہ درخشاں باب معرکہ حق و باطل میں مسلمانوں کو ایک کلیدی سبق دیتا ہے. بے شک قوم بلند اخلاق، تہذیب و تمدن کی اعلیٰ صالح قدروں اور زندگی کے تمام مختلف شعبوں میں ہماگیر اور جامع ضابطۂ حیات اور اصول ہی سے بڑھتی ہے. آج دنیا کے اندر میں اخلاق کی باتیں کی جاتی ہے نا، تو یہ بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرے میں اخلاق کے بغیر کام چلتا نہیں. اخلاق ہی سے معاشرہ ترقی کرتا ہے اور پروان چڑھتا ہے. قوموں، سلطنتوں، ملکوں کے شاندار کلچر کو کارزار حیات میں شکست دینے والی اسلامی تاریخ کو عظمت رفتہ کا یہی بنیادی راز ہے. لیکن یہ بات بھی ہمیں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلام کی سطوت رفتہ، شوکت پارینہ کی نشأت ثانیہ کا راز غزوات کی تاریخ دہرانے میں مضمر ہے. اس لیے کہ عزم و یقین، جرأت و ایمان اور جذبہ جہاد کے ساتھ ساتھ مادی قوتوں کے حصول کی ضرورت اور اہمیت اپنی جگہ مسلم کہ جرم ضعیفی کی بہرحال سزا مرگ مفاجات ہے. تاہم جغرافیائی نقطۂ نظر سے دنیا کے نقشے پر زنجیر کی کڑیوں کی طرح مربوط عالم اسلام کا عالمیہ فی الوقت مادی قوتوں کی کمی یا افراد کی عدد کی قلت نہیں، ایمان اور یقین کی کمزوری. فانی دنیا سے محبت، جذبے جہاد کی نایابی اور اللہ کی راہ میں موت پر زندگی کو ترجیح ہی مسلمانوں کی موجودہ ذلت اور نکبت کا اصل سبب ہے، جس کی پیشگوئی صدیوں پہلے زبان رسالت نے حب الدنیا و کراہیت الموت جیسے بلیغ الفاظ میں بیان کی. وہ پوری حدیث ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا. یوشک ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها فقال قائل او من قلة نحن يا رسول الله قال لا بل انتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل. پھر حضور نے ایک صحابی نے پوچھا کیوں ایسا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ایک بیماری کا شکار ہو جائیں گے اور اسے کہتے ہیں الوہن. تو ایک صحابی فوراً پوچھتے ہیں وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے ٹوٹ کر محبت کرنا اور موت کو پسند نہ کرنا، یہ اور موت کے بعد کی زندگی کو فراموش کر دینا، یہ اس امت کی ذلت کا سب سے بنیادی سبب ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. فضاء بدر پیدا ہو تو یقیناً فرشتے آج بھی نصرت کے لیے گردوں سے اتر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب غزوات کے ایمان افروز تاریخ سے مسلمانوں کا بچہ واقف ہو.
مسلمانوں کے عام تعلیمی اداروں کے نظام تعلیم کا یہ المیہ کوئی کم نہیں، جہاں مسلمان بچوں کو فرانس، روس، ترکی اور امریکہ وغیرہ میں وقوع پذیر ہونے والے انقلابات، ان کے اسباب اور عوامل اور پس منظر سے تو خوب روشناس کرایا جاتا ہے، لیکن اسلامی تاریخ اور غزوات کے متعلق انہیں بڑی سرسری معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل میں جذبے جہاد کی نشو و نما، شہادت کا شوق اور سربلندی اسلام کی راہ میں مر مٹنے کا عزم، غزوات اور اسلامی جہاد کے سرفروشانہ معرکوں سے واقفیت کے بغیر پیدا ہونا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے؟ کرگسوں میں پلنے والے فریب خوردہ شاہین کو کیا خبر کہ کیا ہے رہ روے رشم شاہ بازی۔ حقیقت یہ ہے کہ غزوات کی تابناک تاریخ مسلمانوں کے لیے عصر نو کی شب تاریخ میں قندیل ایمانی ہے۔ اس کسی سے یہ حقیقت ان کے ذہنوں میں بیٹھے گی کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، اسی سے مسلمانوں کا خوابیدہ جذب جہاد متحرک ہوگا اور اسلامی تاریخ کی تربیت از سر نو ممکن ہو سکے گی۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف گردش ایام کو۔ تو انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ڈر ڈر کر جہاد اور غزوات کو ہمارے نوجوانوں کو نہ بتلانا یہ ہماری پستی کا ایک بنیادی سبب ہے کہ ہم نہیں کوئی پکڑ لے گا، کوئی بولے گا کہ ہاں یہ مولانا جہاد کی طرف کیا کر رہے ہیں، آمدہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب ساری دنیا اپنی تاریخ پڑھا سکتی ہے، اپنا نظریہ پڑھا سکتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ لبرل دنیا ہے، آزاد دنیا ہے، ہر ایک کو بولنے کی آزادی ہے، ہر ایک کو اپنی مسلک پر، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تو یہ آزادی جب دوسروں کے لیے ہے تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اور جب ہمارے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اپنی چیز کو سمجھنے، سمجھانے اور اپنی تاریخ کو پڑھنے پڑھانے میں کسی قسم کی گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت ہونی چاہیے نہیں۔ لہذا اس بنا پر اسلام کے نظریے جہاد کو بڑے صاف اور شفاف انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کس طریقے سے اسے صحیح معنی میں سمجھ کر مسلمان نوجوانوں تک اس پیغام کو پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اسی نظریے کے ساتھ کتاب الجہاد کا آغاز کر رہے ہیں اور اسی کے مطابق اسلامی جہاد کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اسلام اور خاص طور پر مسلمان جس ذلت سے دوچار ہے اور جس کی بنیادی وجہ اس کا اپنے صحیح نظریے سے روگردانی کرنا ہے، اس سے نکلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔